کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم کسی کے ساتھ جڑے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کی بی ٹیم ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر میں پیدا شدہ مسائل کی برابر ذمہ دار ہے، یہ کہنا ہے سابق وزیر سید الطاف بخاری کا۔ الطاف بخاری نے نیوز 18 کے ایسوسی ایڈیٹر شبیر احمد کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران کہا کہ وہ نہ میر قاسم ہیں اور نہ ہی کسی اور کے ایجنٹ۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کے حامی یہاں کی عوام کو پریشانیوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ خیال رہے کہ سید الطاف بخاری کشمیر میں نئے سیاسی فرنٹ کی تشکیل کی تیاری کرنے کی وجہ سے آج کل سرخیوں میں ہیں۔ جموں کشمیر میں آج کوئی سیاسی شخصیت اگر سب سے زیادہ چرچا میں ہے تو وہ ہے سید محمد الطاف بخاری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز 18 میں خیر مقدم۔ پہلی بات، اب تقریباً صاف ہو گیا کہ ایک نیا محاذ آ رہا ہے اور اس کے روح رواں آپ ہیں۔ کیا ہے یہ محاذ اور کس طرح کے لوگ اس میں ہیں؟ دیکھیے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی محاذ نہیں ہے۔ ہم انڈیویجول لیول پہ کچھ ساتھی ملے جو وہ یا وزراء رہ چکے ہیں یا ایم ایل اے رہ چکے ہیں یا ایم ایل سی رہ چکے ہیں یا دانشور طبقے سے ہیں یا لائر ہیں، سوسائٹی کے مختلف طبقوں سے، جن سے یہ کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں، لوگوں کی سفرنگز ہیں جموں کشمیر میں، معیشت ہماری بیٹھی ہوئی ہے، ٹورزم بیٹھا ہوا ہے، دکاندار بیٹھا ہوا ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ بیٹھا ہوا ہے، مطلب ہے کہ ہر ایک سیکشن سوسائٹی کا بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کسی کو تو سامنے آنا ہے لوگوں کی بات کرنے کے لیے۔ دیکھیے، میں بتاؤں گا، اگر ہم سب اچھے دنوں کا انتظار کریں اور اس دن ہم کہیں کہ اب ہم لوگوں کی بات کریں گے، شاید وہ سب سے بڑی زیادتی ہمارے اپنے ضمیر کے ساتھ بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم لوگ سامنے آئے، یہ صحیح بات ہے، شاید یہ دماغ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ یہ دل کا فیصلہ ہے۔ دماغ کے فیصلے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کہنے سے پہلے لوگوں کو تیار کرو، لیکن جب تک ہم لوگوں کو تیار کرتے کہ بھائی آپ کی بات کرنے نکلے ہیں، جیسے 370 5 اگست کو ایبروگیٹ ہونے کے بعد طرح طرح کی پریشانیاں لوگوں کے ذہن میں آ گئی۔ کبھی لگ رہا ہے ان کو کہ ہماری زمینیں جائیں گی، کبھی لگ رہا ہے ہماری نوکریاں جائیں گی، کبھی ہمارے بچے بند ہیں، ہمارے سیاسی لیڈران بند ہیں، ہمارے پولیٹیکل ساتھی بند ہیں، ورکرز بند ہیں، کچھ ریاست میں ہیں، 1200 لوگ ریاست کے باہر ہیں۔ غرض مطلب ہے ان سب کی کسی کو تو بات کرنی تھی نا۔ اگر اس چیز کا انتظار کریں کہ صاحب جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب ہم بات کریں گے تو شاید زیادتی ہو۔ فی الحال جو ہے ہمارے پاس اس کا تحفظ تو کریں۔ جو ریاست ہماری ختم ہو چکی ہے، ریاست کا ایک ڈھانچہ تو کھڑا کریں واپس، پھر بعد میں آپ اس میں کوئی سونا بھرنا چاہے، کوئی اس میں چاندی لگانا چاہے، ہم تو کسی کو نہیں روک رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے دو اہم چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک تو اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے اور دوسرا یہ کہ یہاں کی زمینوں کا تحفظ ہو، نوکریوں کا تحفظ ہو، کیا اس بارے میں مرکزی حکومت سے کچھ حد تک کوئی بات ہو چکی ہے کیا؟ دیکھیے، یہ تو پبلکلی پرائم منسٹر اس ملک کے جو ہیں، ہوم منسٹر جو ہیں، یہ تو پارلیمنٹ کے ایوان سے انہوں نے وعدہ دیا ہے اور ہم تو وہی وعدہ دیکھنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہم پرکھیں جو انہوں نے وعدہ دیا، ہم جائیں، ہاں صاحب ہم آئے ہیں، آئیے۔ کیوں ہم لوگ تو رہے ہیں اس ریاست میں، کسی نہ کسی پوزیشن ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، میں حکمرانی نہیں کی ہے، ہماری تو کھلی کتاب ہے، لوگوں کو پتہ ہے، ہم تو لوگوں کے خدمت گار ہیں۔ اگر ہم نہیں جائیں گے کیا عام آدمی یہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا؟ پھر نیشنل کانفرنس کو یہ کیوں لگتا ہے کہ لیجیے جی میر قاسم کھڑے ہو گئے؟ دیکھیے، میں آپ کو سچ بتاؤں، میں نہیں آج تک اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا تھا، کیوں سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا کیا رول رہا ہے 1947 سے آج تک لوگ بخوبی واقف ہیں، لیکن میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا۔ پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا مئی اور جون میں، نیشنل کانفرنس پی ڈی پی سب لوگوں نے لڑا، کانگریس نے بھی لڑا، باقی ان دو پارٹیوں نے لڑا کہ ہم 370 اور 35A کا دفاع کریں گے، ہمیں ووٹ دے دو۔ لوگوں نے بھروسہ کیا، لوگوں نے ووٹ ان کو دی، ان کے 3 پارلیمنٹ ممبر ہوئے۔ 5 اگست کو 370 ایبروگیٹ ہو گیا۔ یہ دفاع تو نہیں کر سکے۔ یہ لوگ اگر گئے، اس سے پہلے یہ ڈاکٹر فاروق صاحب یا ان کی قیادت جو گئی، وہ بھی وزیر اعظم ہند کے پاس ہی گئی، کیوں وہی ہے جن کے پاس ہمارا مسئلے کا حل ہوگا۔ ان سے نہیں ہوا، کیا ان کو نہیں ریزائن کرنا چاہیے تھا؟ کیوں؟ انہوں نے تو ووٹ ہی اسی پہ لیے تھے۔ تو یہ کہنا، یہ پرانی روایت رہی ہے یہاں کہ صاحب جو بھی بات لوگوں کی کرنے لگے گا، ان لوگوں کے علاوہ چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو یا پی ڈی پی ہو یا کوئی ہو، اس کو یہ کہتے ہیں بن گئے جی دلی کے ایجنٹ۔ مجھے بتائیے آج بیچنے کے لیے کیا رکھا ہے ان لوگوں نے؟ انہی پارٹیوں نے سب بیچا ہے،
چاہے وہ 47 ہو, چاہے وہ 53 ہو, چاہے وہ 57 ہو, چاہے وہ 65 ہو, چاہے وہ 75 ہو, چاہے 96 ہو, چاہے 2014 ہو. کتاب لینے کی باری ہے. اب کی بار لینے کی باری ہے, اور میں آپ کو واضح کروں گا لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہماری قیادت بند ہے. اگر یہ سب سیاست اپنے دفتروں سے کر سکتے ہیں, اگر یہ لوگوں پہ الزام تراشی کر سکتے ہیں, اور یہ کیا کہنا ہوا کہ لوگوں کے مسئلے نہیں ابھار سکتے, پھر ہم کس لیے ہیں؟ بی جے پی لیڈر کہتے ہیں کہ یہ جی الطاف صاحب کو الگ پارٹی محاذ بنانے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے دروازے تو کھلے ہیں, ہمارے ساتھ مل جائیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا یہ دعا مل جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا, بی جے پی ہو, نیشنل کانفرنس ہو, پی ڈی پی ہو یا کانگریس ہو, سب ذمہ وار ہیں. بالکل سب ذمہ وار ہیں. جو کشمیر کی آج کی حالت ہے اس کے لیے سب ذمہ وار ہیں. اور جب بی جے پی یہ کہتی ہے نا کہ ان کو, ہم کہتے ہیں کہ ان کو پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے تو واضح کر دیا ہمارے ساتھیوں نے کہ وہ پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں آج کی حالات کے لیے وہ کتنے رسپانسبل ہیں. اور ہم اپارچونزم کی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم سب کو کہتے ہیں ہم کسی اپارچونزم کی, ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں. ہمارے لیے بی جے پی والے بھی اتنے ہی مورد الزام ہیں جتنے کانگریسی ہیں, جتنے نیشنل کانفرنسی ہیں, جتنے پی ڈی پی والے ہیں. یعنی بی جے پی کی بی ٹیم کو آپ کو نہیں کہہ سکتے؟ نہیں, ہمیں کیا ہے ان کے ساتھ, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا ضرورت ہوگی. اگر یہ سیاسی پارٹیاں جو ہماری ہیں اگر یہ سچ بولیں لوگوں کو, کیونکہ جھوٹ کی سیاست کا وقت گیا, 72 سال بہت جھوٹ بولا گیا, بہت سارے وہ نعرے دیے گئے جس میں لوگوں نے اپنی جانیں تک گنوائی. سچ بولنے کی سیاست ہے, سچ بولتے ہیں, اور اس میں کوئی اقتدار کی لالچ کہیں کار فرما نہیں. آپ کے محاذ کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہمارے محاذ کا ایجنڈا نہیں, ہم محاذ نہیں ہے, ہم لوگ مل رہے ہیں, اور ساتھی دن بدن ہمارے ساتھ جمع ہو رہے ہیں انڈیویجول لیول پہ. ہمارا سب سے پہلا ہے کہ ریاست کا ریاستی درجہ واپس دیا جائے, دوسرا زمینوں کا تحفظ ہو, ہمارے نوکریوں کا تحفظ ہو, سیاسی قائدین اور سیاسی جو ورکر بند ہیں ان سب کو چھوڑا جائے, یوتھ جو بند ہے ان کو چھوڑا جائے, جموں کشمیر بینک کی آٹونومی بحال کی جائے, ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر جو جس مصیبت سے گزر رہا ہے, جس تباہی سے گزر رہا ہے, اس کے لیے مداوع کیا جائے, ٹورزم انڈسٹری کے لیے مداوع کیا جائے, اکانومی کا ہر سیکٹر بیٹھا ہوا ہے, دکاندار بیٹھا ہوا ہے, فیکٹری والا, نئی انڈسٹریل پالیسی بنائی جائے جس میں لوگ یہاں آ کے صنعتیں لگائیں تاکہ روزگار بھی ملے اور لوگوں کو اکانومی بھی یہاں ٹھیک ہو. اور اگر ضرورت پڑے گی دلی کے ایوانوں تک پہنچنا, ہم وہاں پر بھی جائیں گے, اور جس سے بھی ملنا پڑے گا یہ مسئلے حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں وسوسے ہیں, کیونکہ موقع مشکل ہے. آپ نے ایک ایسے موقع پہ فیصلہ لیا سامنے آنے کا جو بہت مشکل وقت ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے میں بتاؤں گا, 2 طرح سے انسان پبلک سروس کرتا ہے. ایک یہ دیکھے گا کہ یار میں چپ بیٹھوں, کوئی مجھ پہ انگلیاں نہ اٹھائے, میں لوگوں کے مسئلے کیوں اٹھائیں کہ اس وقت تو لوگ ناراض ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ خدمت گار ہیں اور لوگوں نے آپ کو موقع دیا ہے کسی وقت پہ آپ کی ترجمانی کرنے کا یا آپ کی مشکلات کا ازالہ کرنے کا, تو اس سے بہترین موقع کیا ہے. آج لوگ ووٹ کے لیے, میں لوگوں کے پاس نہیں جا رہا ہوں, آج لوگ میرے پاس ووٹ کے یہ نہیں آئیں گے کہ مجھے ووٹ دے دیں. آج دل کا فیصلہ ہے کہ ان کے درد کو کچھ کم کروں. لیکن الٹیمیٹلی تو جانا ہے ووٹ کے لیے ہی. دیکھیے آج کے دن میں ایسی بالکل کوئی بات نہیں. جب مسئلے حل ہوں گے, جب وہ مقام آئے گا, جب وہ ٹائم آئے گا کہ ووٹ کی ضرورت ہے, اس وقت لوگ فیصلہ کریں گے. دیکھیے جس کو بھی لوگ چنیں گے وہی بنے گا. لوگ ایک ڈیموکریسی میں سپریم ہوتے ہیں, اور ابھی تو ایسے کوئی حالات ہی نہیں ہیں. ہم ایک سیلاب سے گزرے ہیں. سیلاب سمجھے 5 اگست ایک سیلاب تھا, عمارت بہہ گئی, سب کچھ بہہ گیا. ہم تن کا جمع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی بحال ہو جائے, روزمرہ کے مشکلات کا ازالہ ہو جائے. بچے جو بند ہیں, نوجوان جو بند ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسے بچوں کا مسئلہ ہے جن کو نوکریاں ملی ہے خود کمپٹیشن سے, ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں. کون بات کرے گا؟ کیا اتنا ہی ایجنڈا ہے کسی جو قائدین بند ہیں ان کو چھوڑا جائے؟ اب ہمیں دنیا کو بتانا ہے ہمارے حالات کیا ہیں. ہمیں دلی میں جانا ہے, تکلیف ہماری کیا ہے, ہمیں اس تکلیف کا مداوع ڈھونڈنا ہے. ہم اس تکلیف پہ
اپنے سیاسی محل تعمیر نہ کریں. کس کی نیت میں کیا ہے اس کا تو اوپر والے کے پاس ہی جواب دینا ہے ہر ایک کو. باقی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں باقی سیاسی پارٹیوں کے بارے میں بات کروں, لیکن مجھے بتائیے اگر آپ دفتروں میں میٹنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کو نکالو, اس کو کون نکالتا ہے؟ اگر سیاسی قائدین باندھ ہیں, اگر ایک پارٹی کی صدر صاحبہ باندھ ہیں, اگر اس پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ صاحبہ ڈسپلن کمیٹی باندھ ہے, تو کیوں نکالا انہوں نے اپنے لوگوں کو؟ میں وہی بات کر رہا تھا, پی ڈی پی سے وہ کن کی بات کر رہے تھے؟ وہ بھی تو لوگوں کی بات کر رہے تھے. وہ ایجنڈا نہیں ہے کیا؟ اس پارٹی کا پیٹرن نہیں گیا ملنے کے لیے؟ اچھا کیا انہوں نے, لیکن دوگلا پن کیوں؟ اور یہ کون ہے جو یہ فیصلے کر رہا ہے؟ اگر وہ لوگ بند ہیں, اگر لوگوں کی بات نہیں آپ کر سکتے ہو, تو کیا آپ اس چیز کی سیاست کر سکتے ہو کہ کس کو نکالو گے کس کو رکھو گے؟ نکالا کیا ہے وہ ان کا اپنا ذات پارٹی کا مسئلہ ہے, لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے. اگر لوگوں کی ترجمانی کرنا گناہ ہے تو میں دعوت دیتا ہوں پورے جتنا بھی پولیٹیکل کلاس ہے یہاں جس پارٹی میں, آئیے یہ گناہ مل جل کے کریں اور لوگوں کے لیے ان کی مشکلات کا مداوا ڈھونڈیں. آپ نے کہا کہ کئی مکتب فکر سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں, کیا نیشنل کانفرنس سے لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں کہوں گا, جو میرے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں وہ اپنی پارٹیوں سے بالا تر اٹھ کے جڑ رہے ہیں, اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جڑ رہے ہیں. وہ ہر لمحے طبقے سے, ہر سیاسی اس سے, اس میں ان کسی کا تعلق. میں جب میرے پاس کوئی آتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پی ڈی پی سے ہے, یہ نیشنل کانفرنس ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے درد, دل میں بھی درد ہے لوگوں کے لیے, ہم اس درد کو لے کے اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ پی ڈی پی کے منسٹر ہی نہیں تھے, آپ اس پارٹی میں ایک طرح سے اینکر کا بھی کام کیا آپ نے کہی, تو آپ سے بھی سوال بنتا ہے الطاف صاحب, آپ پی ڈی پی میں کیوں رہے جب آپ نے دیکھا کہ کام غلط ہو رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے پی ڈی پی میں جس وقت پی ڈی پی میں یہ سوال آیا 2014 میں نے اس وقت بھی اس چیز کی مخالفت کی جس چیز کے لیے لوگ آج ان کو گنہگار ٹھہراتے ہیں. مجھے فخر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بھی یہ قوت اور طاقت دی کہ میں نے ان کو سچ بولنے کی ہمت کی. ریکارڈ پہ ہے یہ, ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہتا ہوں. آپ نے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ میں یہ غلط فیصلہ ہے, جو فیصلہ بی جے پی کے ساتھ ملنے کا, ہاں یہ بالکل غلط فیصلہ تھا. اور یہ اس وقت مجھے خوشی ہے آج اسی قائد, جس اس پارٹی کے قائد نے جو فیصلہ کیا تھا, اسی کے گھر کی ان کی پوتی آج وہ کہہ رہی ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا. مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ آج احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ انہوں نے پورے قوم کو مصیبت میں ڈالا. لیکن انہوں نے الزام آپ پہ بھی لگایا کہ آپ بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے دوسری بار بی جے پی کے ساتھ ان کو ملوانے کا کام کیا. دیکھیے محبوبہ جی بہت کچھ کہتی ہیں, اور اس انٹرویو کے بعد اس الزام کو لوگوں نے 2019 میں جب انہوں نے الیکشن لڑا تو جواب دے دیا. سیاست میں بہت ساری چیزوں کا جواب باتوں سے نہیں دیا جاتا ہے, لوگ دیتے ہیں, اور لوگوں نے ان کو جواب دے دیا. شاید اس سے بڑا جواب ان کی زندگی میں کبھی نہیں ملے گا. 4 کانسٹیچوئنسیوں کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا ایز ایم ایل اے, 4 میں وہ ہاری, اور اننت ناگ جہاں سے وہ چیف منسٹر بنی تھی وہ 3 نمبر پہ رہی. خیر شرم تجھ کو مگر آتی نہیں. شکریہ الطاف صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے سید محمد الطاف بخاری جو اپنے ایجنڈا کو بیان کر رہے تھے کہ فی الحال ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ لوگوں کے مسائل کا مداوا ہو اور بعد کی سیاست بعد میں. جہانگیر عزیز کے ساتھ شبیر احمد, نیوز 18 اردو, سری نگر. ضلع اودھمپور کے سوئی علاقے میں قائم سی آئی ایس ایف کے بٹالین کیمپ میں 2 سی آئی ایس ایف جوانوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ایک اور جوان نے مبینہ طور پر کیمپ میں فائرنگ کی وجوہات کا پتہ ابھی معلوم نہیں ہو پایا ہے. ایس ایس پی اودھمپور راجیو پانڈے نے واقعے کی تصدیق کی ہے. مارے گئے جوانوں میں کانسٹیبل بی این مورتھی اور کانسٹیبل ایم تھسلم شامل ہیں. زخمی جوان کو ملٹری اسپتال اودھمپور منتقل کیا گیا ہے. شیو سینا ڈوگرا فرنٹ کی طرف سے جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. وہ پولیس کے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کے ملیٹنٹوں کے ساتھ رابطہ ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. فرنٹ کے صدر اشوک گپتا کی قیادت میں اس احتجاج میں شیو سینا کے کارکن متعلقہ ڈی ایس پی کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کر رہے تھے. ان کارکنوں کی مانگ ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے.
नारावल मागाम काऊसा और दीगर सड़कों से बर्फ न हटाने पर लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। गुलमर्ग हाईवे पर सुबह से ही लोग पैदल सफर कर रहे हैं। वादी कश्मीर में 2 दिन की बर्फबारी और मनफी दर्जे हरारत के बाद सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है। सड़कों पर बर्फ जम जाने से फिसलन पैदा हो गई है। इसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। आज सुबह गाड़ियों को भी चलने में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रही है, ताहम अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं जिन पर काफी बर्फ जमा है। श्रीनगर में 2 दिन की बर्फबारी के बाद अब आज सूरज निकल आया है। गुज़श्ता रोज की बर्फबारी और बारिश के बाद त्राल के अक्सर देहात में सड़कों पर बर्फ मुंजमद हो गई है। इसके नतीजे में सड़कें नाकाबिल आमदोरफ्त बन गई हैं। उसके नतीजे में लोगों को पैदल चलने में भी सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सब जिले में कल शाम से बिजली गायब है। तो रोज की भारी बर्फबारी से द्रास सब डिवीजन काफी मुतासिर हुआ है। लोग अपने मकानों के बाहर जमा बर्फबारी को खुद हटा रहे हैं। तेज हवाओं और बर्फबारी से बाजार और आसपास के इलाके खाली नजर आ रहे हैं। नदी नाले और पानी के नल जम गए हैं। लोगों को पानी और बिजली न होने से सख्त मुश्किलात का सामना है। बिजली के कई पोल और तरसीली लाइनों को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद द्रास के बयारस में वाक़े पावर हाउस में बिजली का अमला दिन रात शदीद सर्दी में भी काम में मसरूफ है। बर्फानी तोदों की वजह से नहर से पानी बंद हो गया है। इससे बिजली मुतासर हुई है। उधर इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। शदीद बर्फबारी हो रही है। अब तक 1.5 फुट से ज़्यादा यहाँ कुल मिला के 3 से 4 फुट बर्फ यहाँ द्रास में जमा हो चुका है। और अभी पिछले 24 घंटे 48 घंटे से शदीद बर्फबारी यहाँ पे हो रहा है। तो कई सालों के बाद पहली बार ये तेज बर्फबारी यहाँ देखने को मिला है। करगिल में 1.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। काश्तकारी से वाबस्ता अफराद खुश है, तहम खित्ते में मामलात जिंदगी मुतासिर हो गई है। यहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद है। उधर म्यूनसिपल कमेटी और महकमे बिजली हालात को पटरी पर लाने के लिए काम में लग गया है। बर्फबारी की वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो किसान है जो मतलब उनको बहुत खुशी हो रहा है कि बहुत सालों के बाद ऐसा बर्फबारी होगा तो आने वाले दिनों में यहाँ पे जो फसल होगा वो बहुत अच्छा। लेकिन जो मेन करगिल का बाजार है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है क्योंकि यहाँ से जो भी आगे पीछे जाने के लिए यहाँ पे कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़कों के ऊपर बहुत बर्फबारी हुआ है। तो यहाँ पे हमें बहुत चीज़ों का प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे पिछले 2 दिन से पानी ही नहीं आ रहा है तो लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ करगिल में। डीसी करगिल बसरुल हक चौधरी, एडिशनल एसएसपी खालिद अमीन और एडीसी सोनम चौंजुर ने करगिल के मेन मार्केट का दौरा किया और बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने जिला अस्पताल का दौरा करके अद्वियात और दीगर अमूर का जायजा लिया। डीसी सड़कों से जल्द बर्फ हटाने की हिदायत दी। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने श्रीनगर शहर का दौरा किया। उन्होंने करनगर, लाल चौक, पोलोवे और दीगर मुल्हिका इलाकों में पानी जमा होने से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। मत्तू के हमरा एसएमसी के कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई और दीगर सीनियर अफसरान थे। मेयर ने हिदायत दी कि निचले इलाकों में पंपों के जरिए पानी की निकासी का अमल जारी रखा जाए। मत्तू ने एक हंगामी मीटिंग तलब की। बर्फबारी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल और पानी जमा होने वाले इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मेयर को डी वाटरिंग पंप्स नस्ब करने के हवाले से जानकारी दी गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने आज बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से कई इलाकों का दौरा किया। मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी गई कि वो फौरी तौर पर सड़कों को काबिल आमदोरफ्त बनाएं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि कल तक तमाम अहम शाहराहों को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाएगा। 3 से 4 फीट की स्नो एक्यूमुलेशन है, कुछ एरियाज में उससे भी ज़्यादा है। एज ऑफ नाउ हमारी 102 मशीन्स पूरे ज़िले में काम पर लगी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ स्नो क्लियरेंस के लिए, जिसके अंदर PMGCOA की तरफ से 20 मशीन्स लगी हुई हैं, R&D की 50 मशीन्स लगी हुई हैं, मैकेनिकल। डीसी बारामूला डॉक्टर JN एतू ने जिले के कई इलाकों का दौरा करके हालिया बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने के अमल का भी जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने अशियाए ज़रूरिया के स्टॉक की भी जानकारी हासिल की। बर्फबारी से निपटने के लिए और एसेंशियल कमोडिटीज़ को अवेलेबल रखने के लिए अपना एक ऑलरेडी कंट्रोल रूम कायम किया हुआ और एक बाज़ाब्ता जो है मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए से हमारे यहाँ पावर की सप्लाई जो है डिस्ट्रप्शन जितना हुआ है उसको जल्द से जल्द रेस्टोर करने के लिए हमने आज जो है
ڈپٹی کمشنر شوپیان چودھری محمد یاسین نے متعلقہ افسران اور انجینئروں کے ساتھ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس دوران انہوں نے برف ہٹائے جانے کے کام کے علاوہ ضروری اشیاء کے اسٹاک کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی سی کو جانکاری دی گئی کہ ضلع کے تمام مین روڈ سے برف ہٹائی گئی ہے، جبکہ گوداموں میں اشیاء ضروریہ کا اسٹاک بھی وافر مقدار میں موجود ہونے کی بات کہی گئی۔ بی ڈی سی کاکاپورہ کے چیئرمین عمر جان نے ضلع انتظامیہ پلوامہ سے مطالبہ کیا ہے کہ برفباری کے بعد ضلع میں بنیادی سہولیات کو بحال کیا جائے۔ انہوں نے دور افتادہ علاقوں میں بجلی، پینے کے پانی، رسوئی گیس اور راشن فراہم کرنے کی مانگ کی ہے۔ کل شام 6 بجے کے قریب نامعلوم افراد نے پی ڈی ڈی ریسیونگ اسٹیشن واقع ٹانچہ باغ پامپور میں توڑ پھوڑ کی۔ ریسیونگ اسٹیشن میں تعینات ملازموں کو بھی دھمکایا گیا ہے۔ جی ای زبیر احمد نے کہا ہے کہ نامعلوم افراد ان کے ریسیونگ اسٹیشن کے آفس کے اندر گھس گئے۔ جے ای نے کہا کہ ان افراد نے وہاں موجود ملازموں کو بند کر دیا، بعد میں پولیس نے انہیں رہا کیا۔ گورنر کے مشیر فاروق خان کا کہنا ہے کہ ہم سبھی کا فرض ہے کہ فوج کے ان بہادروں کو ہمیشہ یاد رکھیں جنہوں نے قوم کی خدمت کے لیے نمایاں کام انجام دیا ہے۔ جموں میں فوج کے ٹائیگر ڈویژن کی طرف سے منعقدہ ویٹنرز ڈے کی تقریب پر خان نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس طرح کے موقع پر فوج کے ان جوانوں کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے جنہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے گورنر کے مشیر اور فوج کے اعلیٰ افسران نے جموں میں قائم بلیدان ستمبھ پر شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنی خدمات انجام دینے والے جوانوں کی عزت افزائی بھی کی گئی۔ پٹن میں قائم سیکنڈ بٹالین شاستر سیما بل کی جانب سے مختلف اسکولوں اور کالجوں کے 47 طلباء کو بھارت درشن ٹور کے لیے بھیجا گیا۔ ایس ایس بی کے ڈی آئی جی اسپیشل آپریشن سری نگر رنجیت سنگھ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ ڈی آئی جی نے ہری جھنڈی دکھا کر ان بچوں کو ٹور کے لیے روانہ کیا۔ ڈی آئی جی ایس ایس بی نوڈل آفیسر راجیش ٹکو، ایس ایس پی بارہمولہ عبدالقیوم، ایس ایس بی کے کمانڈنٹ مکیش کمار، سی آر پی ایف کے افسران کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ یہ بچے سری نگر سے بذریعہ طیارہ روانہ کیے گئے۔ خطۂ لداخ شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، ایسے میں اکثر بچے بیکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں لیہ کے ایونجرز سپورٹنگ کلب نے 15 اور 20 سال کے بچوں کو لیہ کے شے علاقے میں فٹ بال کی کوچنگ کا کیمپ منعقد کیا ہے۔ اس میں 60 سے زیادہ بچے حصہ لے رہے ہیں۔ کوچنگ کے بعد 20 جنوری سے ضلع سطح کا ایک مقابلہ منعقد ہوگا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم بھی مہیا ہوگا۔ برفباری اور بارش کی وجہ سے فیصتابل پامپور میں پانی رہائشی مکانوں کے اندر داخل ہو گیا ہے، اس وجہ سے لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کے سبب معمولی بارش سے سڑکیں جھیل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ٹرانسپورٹروں کے علاوہ عام لوگوں اور طلباء کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں جلد سے جلد ایک مکمل ڈرینیج سسٹم تعمیر کیا جائے۔ ضلع انتظامیہ اننت ناگ کی جانب سے سلر اور اشفقام میں پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر خالد جہانگیر کی صدارت میں منعقدہ پروگرام میں عام لوگوں کے مسائل سنے گئے۔ اس موقع پر متعلقین کے علاوہ کئی علاقوں سے آئے لوگ موجود تھے۔ برفباری اور سخت موسمی حالات کے باوجود لوگ بھاری تعداد میں یہاں دیکھے گئے۔ ٹریفک ہفتے کے سلسلے میں جاری تقریبات کے سلسلے میں ڈائٹ کلگام میں ٹریفک قوانین اور دیگر امور پر ایک سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ قصبے کلگام اور اہم قصبہ جات اور تحصیل صدر مقامات پر ٹریفک قوانین کی جانکاری سے متعلق پیمفلٹ کی تقسیم اور جانکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ روڈ سیفٹی ہفتے کے سلسلے میں ضلع پلوامہ میں بھی اے آر ٹی او پلوامہ مختار احمد کی نگرانی میں کئی جانکاری پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ ٹاؤن ہال پلوامہ میں کمرشل ڈریپرز کو سول ڈیفنس کی جانب سے حادثات میں بچاؤ کی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ تربیتی پروگرام میں سول ڈیفنس سے وابستہ ماہرین نے شرکت کی۔ اے آر ٹی او نے کہا ہے کہ حادثات کے دوران بچاؤ کارروائی کی جانکاری ہونا لازمی ہے۔